السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمرو اور زنگی جادوگر۔ خواجہ عمرو عیار ایک پہاڑی غار میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا خصوصی سفیر بن کر ملک یاغستان جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ویران پہاڑی علاقے میں رات پڑ گئی۔ چونکہ وہ طویل سفر کر کے آ رہا تھا اس لیے اس نے ایک کشادہ غار تلاش کیا، اور پھر اس نے گھوڑا بھی اس غار کے اندرونی حصے میں باندھ دیا، اور خود بھی وہ اس غار کے دہانے کے قریب زمین صاف کر کے اور اس پر چادر بچھا کر سو گیا تھا۔ البتہ اس نے سونے سے پہلے ایک بڑا پتھر غار کے دہانے پر رکھ دیا تھا تاکہ کوئی جنگلی جانور رات کے وقت غار میں داخل نہ ہو سکے۔ چونکہ وہ بے حد تھکا ہوا تھا اس لیے جلد ہی وہ گہری نیند سو گیا تھا، لیکن پھر اسے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے، تو بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ غار میں اس نے مشل روشن کر رکھی تھی اس لیے غار میں روشنی موجود تھی۔ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتے ہی خواجہ عمرو کی نظریں جیسے ہی اپنے سامنے کھڑے ہوئے ایک نقاب پوش پر پڑیں تو وہ بے اختیار چیخ پڑا، کک کک کون ہو تم؟ خواجہ عمرو نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، میرا نام جنگی ہے اور میں جادو کے گھوڑے کا سوار ہوں۔ میں اس غار میں رہتا ہوں، لیکن اب تم نے اس غار پر قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے میں نے تمہیں اٹھایا ہے کہ تم اپنے گھوڑے سمیت اس غار سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے گھوڑے کو ہلاک کر دوں گا۔ اس نقاب پوش نے بڑے کرخت لہجے میں کہا، لیکن اب خواجہ عمرو کافی سنبھل چکا تھا، اس لیے اب وہ غور سے اس نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا۔ نقاب پوش لمبے قد اور بھاری جسم کا تھا، اور اس نے سر سے لے کر پیروں تک گہرے نیلے رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور اس لبادے سے ہی اس نے اپنا سر اور منہ بھی چھپا رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خواجہ عمرو عیار ہوں، میں سردار امیر حمزہ کا خاص ایلچی ہوں۔ تم نے مجھے جگانے کی جرت کیسے کی؟ جاؤ اور جا کر کسی اور غار میں رہو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں تمہیں اور تمہارے اس جادو کے گھوڑے کو ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ خواجہ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے نقاب پوش کی باتوں سے اس کی تسلی ہو گئی تھی کہ یہ کوئی عام سا آدمی ہے۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا تھا، لیکن اب تمہیں باہر جانا پڑے گا، نقاب پوش نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر عمرو کی گردن پکڑی، اور خواجہ عمرو چیختا ہوا اس کے ہاتھ میں لٹکا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ خواجہ عمرو سنبھلتا، اس نقاب پوش نے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دے کر خواجہ عمرو کو غار کے دہانے سے باہر اچھال دیا، اور خواجہ عمرو کسی گیند کی طرح فضا میں اڑتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے پہاڑی چٹانوں پر جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں روشنی چمکتی ہے، اس طرح اس کے تاریک ذہن میں روشنی پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں تیز درد کی لہریں سی دوڑ رہی ہوں۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول لیں تو وہ بے اختیار اٹھنے لگا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ سارا منظر ابھر آیا جب نقاب پوش نے اسے غار سے باہر اچھالا تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس وقت وہ ایک جھونپڑی کے فرش پر بچھی ہوئی گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کے منہ سے ایک بار پھر کراہسی نکل گئی، لیکن دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی کاندھے پر پانی کا گھڑا اٹھائے اندر داخل ہوا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ خدا کا شکر ہے، اس بوڑھے نے کہا، اور پھر گھڑا رکھ کر وہ خواجہ عمرو کی طرف بڑھا۔ لیٹ جاؤ، تمہیں کافی زخم آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حرکت کرنے سے پھر زخموں سے خون بہنے لگے۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، مجھ سے اب لیٹا نہیں جائے گا، لیکن تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ خواجہ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کل رات میں اس جھونپڑی میں سویا ہوا تھا کہ میں نے باہر کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں سنی۔ میں بے حد حیران ہوا کہ یہاں ویران علاقے میں گھوڑا کہاں سے آ گیا۔ میں جھونپڑی سے باہر آیا تو تم شدید زخمی حالت میں جھونپڑی کے باہر زمین پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک گھوڑا تمہارے ساتھ کھڑا ہنہنا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تم گر کر زخمی ہوئے ہو، اور تمہارا گھوڑا تمہیں منہ میں پکڑ کر اٹھا کر یہاں تک لے آیا ہے۔ میں تمہیں اٹھا کر اندر لے آیا، اور پھر پانی سے میں نے تمہارے زخم دھوئے تاکہ ان سے نکلنے والا خون بند ہو جائے۔ پھر میں نے خشک جھاڑیاں جلا کر ان کی راکھ بنائی اور تمہارے زخموں پر ڈال دی، کیونکہ یہاں میرے پاس کوئی دوا تو موجود ہی نہ تھی۔ لیکن تمہیں ہوش نہ آیا تھا، البتہ تمہارے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ آج صبح میں پانی لینے قریبی چشمے پر گیا، اب واپس آیا ہوں تو تم ہوش میں آ چکے ہو۔ تمہارا گھوڑا باہر موجود ہے، اب تم بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور کیسے زخمی ہوئے۔ ویسے تمہاری جان تمہارے گھوڑے نے بچائی ہے، وہ اگر تمہیں اٹھا کر یہاں نہ لے آتا
تو تمہارے زخموں سے نکلنے والے خون کی وجہ سے ہی تم ہلاک ہو جاتے۔ بوڑھے نے کہا تو عمرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں تمہارا بھی مشکور ہوں بوڑھے میاں کہ تم نے میرا خیال رکھا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں مسلمانوں کے سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں۔ ان کا ایک خط بادشاہ یاغستان کے پاس لے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ویران پہاڑی علاقے میں رات پڑ گئی اور میں نے ایک بڑا سا غار تلاش کیا اور پھر گھوڑے کو بھی اندر باندھ کر خود بھی غار میں سو گیا، خواجہ عمرو نے بتایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیند سے اٹھنے اور نقاب پوش کے اسے باہر پھینکنے سے یہاں ہوش میں آنے کی ساری بات بتا دی۔ او تو تم بھی نقاب پوش جنگی کا شکار ہوئے ہو، کہیں تم عمرو عیار تو نہیں ہو؟ بوڑھے نے کہا تو خواجہ عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بوڑھا اسے کیسے جانتا ہے۔ ہاں میں عمرو عیار ہوں، عیار زماں، شولہ فشاں، برق تپاں اور موتے جادوگراں۔ عمرو نے بڑے فاخرانہ لہجے میں اپنا پورا تعارف کراتے ہوئے کہا، او پھر تو اس جنگی نقاب پوش نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تم تو آسانی سے اسے اور اس کے آقا زنگی جادوگر کا خاتمہ کر سکتے ہو اور شہزادی ماہ لکہ کو بچا سکتے ہو۔ بوڑھے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادی ماہ لکہ؟ وہ کون ہے اور اسے کیا ہوا ہے؟ خواجہ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، شہزادی ماہ لکہ یاغستان کے ہمسایہ ملک پائیگان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ پائیگان کے سپہ سالار نے بغاوت کر کے بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ وہ شہزادی ماہ لکہ کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جو کہ بادشاہ کا پرانا خادم ہوں، میں اسے وہاں سے نکال لایا، لیکن سپہ سالار کو پتہ چل گیا۔ اس کے سپاہیوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ بہرحال میں چھپتا چھپاتا اس ویران پہاڑی علاقے میں آ گیا اور ہم دونوں اس غار میں جا کر چھپ گئے جس غار میں تم سوئے تھے کہ اچانک رات کو وہاں وہ جنگی نقاب پوش آ گیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو اس نے مجھے اٹھا کر غار سے باہر پھینک دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ غار خالی تھا۔ میں بے حد پریشان ہوا۔ میں شہزادی کو سارے علاقے میں ڈھونڈتا رہا، لیکن شہزادی کہیں نہ ملی، حتیٰ کہ رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پردار گھوڑا اڑتا ہوا اس علاقے کی طرف آ رہا ہے۔ اس پر وہی نقاب پوش بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے غار سے باہر پھینک دیا تھا۔ گھوڑا اس غار کے باہر وادی میں اتر گیا اور وہ نقاب پوش گھوڑے سے اتر کر اسے لے کر غار کی طرف بڑھنے لگا، تو میں جو کہ ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شہزادی کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ تو اس نے مجھے فوراً بھاگ جانے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن میں اپنی بات پر اڑا رہا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام جنگی ہے اور وہ زنگی جادوگر کا غلام ہے۔ وہ سارا دن زنگی جادوگر کی خدمت کرتا ہے، لیکن زنگی جادوگر رات کے وقت اپنے محل میں کسی کی موجودگی پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ جادو کے گھوڑے پر سوار ہو کر رات کو یہاں غار میں آ کر سو جاتا ہے اور صبح پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے۔ وہ چونکہ بنیادی طور پر رحم دل آدمی ہے، اس لیے حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ کسی کو ہلاک نہ کرے۔ اس نے بتایا کہ زنگی جادوگر ہر ماہ کی 14ویں رات کو ایک خوبصورت شہزادی کو ہلاک کر کے اس کا خون پیتا ہے، اور ہر ماہ اسے ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی شہزادی پکڑ کر زنگی جادوگر کے محل میں لے جانی پڑتی ہے۔ اس لیے جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو اس نے اسے بے ہوش کر دیا اور صبح کو وہ اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر محل میں لے گیا، اور اب شہزادی وہاں قید ہے، اور آئندہ ماہ کی 14ویں رات کو زنگی جادوگر اسے ہلاک کر کے اس کا خون پی جائے گا۔ میں نے اس کی بڑی منت کی کہ وہ شہزادی کو بچا لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں مایوس ہو کر روتا پیٹتا وہاں سے چل پڑا۔ یہ جھونپڑی مجھے نظر آئی، یہ خالی تھی، چنانچہ میں یہاں رہ پڑا، کیونکہ نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس زنگی جادوگر کا مقابلہ کرتا، اور نہ میں کہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں یہاں رہ پڑا۔ یہاں سے قریب ہی ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی بھر لاتا ہوں۔ یہ گھڑا بھی اس جھونپڑی میں ہی موجود تھا۔ پتھروں کی مدد سے آگ بھی جلا لیتا ہوں اور پھل وغیرہ کھا کر زندگی گزار رہا ہوں۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن تم میرے نام سے کیسے واقف ہو؟ خواجہ عمرو نے کہا، بادشاہ پائیگان کے دربار میں اکثر تمہاری بات ہوتی رہتی تھی، اس لیے جب تم نے عمرو اور سردار امیر حمزہ کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا۔ کیا تم شہزادی ماہ لکہ کو بچاؤ گے؟ بوڑھے نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، آج تو چاند کی 10ویں تاریخ ہے اور 14ویں میں صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور میں نے سردار امیر حمزہ کا خاص پیغام بادشاہ یاغستان کو پہنچانا ہے، اس لیے اتنے کم وقت میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھے کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پھر شہزادی کا باپ بھی ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے شہزادی بھی اسے کوئی انعام نہیں دے سکتی۔
اس لیے وہ ٹال رہا تھا۔ میں تم پر احسان نہیں جتلا رہا خواجہ عمرو، لیکن اگر میں نے تمہاری خدمت نہ کی ہوتی تو تم زندہ نہ بچتے۔ پھر دیکھو، تمہارے گھوڑے نے جانور ہو کر بھی تمہاری جان بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن تم ایک انسان کی جان بچانے سے انکار کر رہے ہو۔ اس قدر ظالم نہ بنو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انعام لیے بغیر کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ ہی میرے پاس کچھ ہے اور نہ ہی شہزادی تمہیں کچھ دے سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا ضرور دے گا۔ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شہزادی کو بچا لو، وہ معصوم بھی ہے اور بے گناہ بھی۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو پیغام پہنچانے کے بعد کوشش کروں گا کہ شہزادی کی مدد کر سکوں، تم بے فکر رہو۔ عمرو نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی خواجہ عمرو، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بوڑھے نے مایوس ہو کر کہا تو خواجہ عمرو اٹھا اور پھر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ باہر اس کا گھوڑا موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنہناتا ہوا اس کے قریب آ گیا تو خواجہ عمرو نے اس کی گردن پر تھپکی دی اور پھر اس پر سوار ہو گیا اور گھوڑا آگے بڑھتا چلا گیا۔ دینے کے لیے کچھ نہیں، اور خواجہ عمرو خوام خواہ جادوگر سے لڑتا پھرے، احمق بوڑھا، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک گھوڑا رک گیا، کیونکہ آگے اچانک دیوار آ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دیوار کہاں سے آ گئی؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے بھی دیوار تھی اور دائیں بائیں بھی، اور پھر تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آہستہ آہستہ یہ دیواریں آگے کی طرف سرک رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور بولنے والی گڑیا نکال کر اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ میرے چاروں طرف دیواریں کیوں نمودار ہو گئی ہیں؟ یہ کیسی دیواریں ہیں اور یہ کیوں سرک رہی ہیں؟ خواجہ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو، تم نے صرف دولت کے لالچ میں بوڑھے کو انکار کیا ہے، حالانکہ بوڑھے نے تمہاری جان بچائی تھی، اور پھر کسی انسان کی جان بچانا فرض ہوتا ہے۔ شہزادی بھی معصوم اور بے گناہ ہے، جبکہ ظالم جادوگر زنگی اسے ہلاک کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کی مدد کرنے سے اس لیے انکار کر دیا ہے کہ ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی دولت نہ تھی، اس لیے تمہیں سزا دیے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب تمہارا کوئی بھی حربہ تمہاری مدد نہ کر سکے گا۔ تمہاری زنبیل میں موجود تمام دولت بھی غائب کر دی گئی ہے۔ یہ دیواریں چاروں طرف سے آگے بڑھتی ہوئی تمہارے قریب آ جائیں گی، پھر یہ گھوڑا تو اس دیوار سے باہر نکل جائے گا، لیکن تم باہر نہ نکل سکو گے، اور یہ دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور تم کچلے جاؤ گے۔ اس طرح تمہاری موت عبرتناک ہوگی۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو بے اختیار خوف سے کانپنے لگ گیا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ میں پیغام پہنچا کر کوشش کروں گا، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ خواجہ عمرو نے موت کے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس ہولناک سزا سے نہیں بچا سکتی خواجہ عمرو، اور میں بھی آخری بار بول رہی ہوں، اس کے بعد میں بھی نہیں بولوں گی۔ اگر تم اس سزا سے بچنا چاہتے ہو تو فوراً سجدے میں گر جاؤ اور خدا سے گڑ گڑا کر اپنے قصور کی معافی مانگو اور التجا کرو، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی کرو کہ تم شہزادی کو بچانے کے لیے کام کرو گے، تو شاید اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دے اور تم سزا سے بچ جاؤ۔ خدا حافظ، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خواجہ عمرو بے اختیار گھوڑے سے اترا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے دیواریں اب کافی قریب آ گئی تھیں، اور پھر وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، گھوڑا ہی نہناتا ہوا اس دیوار میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ اس طرح دیوار کو پار کر گیا تھا جیسے یہ ٹھوس دیوار کی بجائے دھوئیں کی دیوار ہو۔ یہ دیکھ کر خواجہ عمرو کو بھی حوصلہ ہوا۔ وہ جلدی سے دیوار کی طرف دوڑا تاکہ وہ بھی گھوڑے کی طرح اسے پار کر لے، لیکن دوسرے لمحے وہ دیوار سے ٹکرا کر چیختا ہوا نیچے گرا۔ دیوار ٹھوس تھی۔ اب تو خواجہ عمرو کی خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ دوسرے لمحے وہ پیچھے ہٹا اور پھر بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ اس نے واقعی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ موت کے خوف سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی التجاؤں میں درد آتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ وہ فوراً بغیر کسی لالچ اور طمع کے شہزادی مہلکہ کو بھی بچائے گا۔ اٹھو خواجہ عمرو، تمہارے التجا منظور کر لی گئی ہے۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی تو خواجہ عمرو نے جلدی سے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ دیواریں غائب ہو چکی تھیں اور اس کا گھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک بونا کھڑا تھا جس کے سر پر سرخ رنگ کی پھندنے والی ٹوپی تھی۔ تم کون ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں یہاں رہتا ہوں،
سنو، تم نے واقعی لالچ کیا تھا اور تمہیں سزا لازمن ملتی، لیکن تم نے گڑ گڑا کر دعا کی اور وعدہ کیا تو تمہارا قصور معاف کر دیا گیا۔ اب تمہاری ضمیل میں موجود مقدس چیزیں اس وقت تمہاری مدد کر سکیں گی، اور تمہاری دولت اس وقت ملے گی جب تم شہزادی کو بچا لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ناکام لوٹے تو پھر تمہارے حربے بھی بیکار رہیں گے، دولت بھی نہ ملے گی۔ اور یہ بھی سن لو کہ زنگی جادوگر کا محل بادلوں کے اندر ہے، زمین پر نہیں ہے، اور صرف اڑتا ہوا گھوڑا ہی وہاں تک جا سکتا ہے۔ اس گھوڑے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں جنگی نقاب پوش کو ہلاک کرنا ہوگا، وہ بھی جادو کا بنا ہوا ہے۔ البتہ اس کے ہلاک ہونے کی ترکیب میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب وہ رات کو غار میں سویا ہوا ہو تو اپنی انگلی کاٹ کر اپنے خون کے 2 قطرے اس کے جسم پر ڈال دینا، وہ غائب ہو جائے گا۔ پھر تم اس گھوڑے پر سوار ہو جانا، وہ تمہیں خود بخود زنگی جادوگر کے محل میں لے جائے گا۔ وہاں جا کر زنگی جادوگر سے مقابلہ تم نے عیاری سے کرنا ہے۔ البتہ میں تمہیں ایک انگوٹھی دے دیتا ہوں، اسے اپنی انگلی میں پہن لو تو زنگی جادوگر کا جادو تم پر اثر نہ کر سکے گا، بونا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک انگوٹھی امرو کی طرف بڑھا دی۔ امرو نے جیسے ہی انگوٹھی اس سے لی، بونا غائب ہو گیا۔ امرو نے ایک طویل سانس لیا اور جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی، اور پھر آگے بڑھ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے گھوڑے کو واپس اس طرف بھگانا شروع کر دیا جہاں جھونپڑی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بوڑھا جھونپڑی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امرو کو واپس آتے دیکھ کر بے اختیار اٹھ گیا۔ بزرگوار، میں نے تمہیں انکار کر کے بڑی غلطی کی ہے، اب میں پہلے شہزادی مہلکہ کو بچاؤں گا، پھر کوئی اور کام کروں گا۔ امرو نے بوڑھے کے قریب جا کر گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا تو بوڑھا بے حد خوش ہوا۔ پھر رات پڑنے سے پہلے امرو گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر بوڑھے کو ساتھ لے کر اس غار میں پہنچ گیا جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ رات پڑنے سے پہلے امرو نے آسمان پر اڑتا ہوا گھوڑا دیکھا جس پر وہی جنگی نقاب پوش بیٹھا ہوا تھا۔ امرو چھپا رہا۔ گھوڑا اس غار کے سامنے آ کر زمین پر اترا تو جنگی نقاب پوش نیچے اترا اور پھر وہ گھوڑے سمیت غار کے اندر چلا گیا۔ امرو اس وقت تک وہیں چھپا رہا جب تک اسے یقین نہ آ گیا کہ جنگی نقاب پوش سو گیا ہوگا۔ پھر اس نے اپنا نیزہ سنبھالا اور احتیاط سے غار کی طرف بڑھنے لگا۔ بوڑھے کو اس نے وہیں رکنے کا کہہ دیا تھا۔ نیزہ وہ اس لیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں آہٹ سن کر وہ نقاب پوش جاگ نہ پڑے۔ جب وہ غار میں داخل ہوا تو اس نے نقاب پوش کو سوئے ہوئے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس نیزے کی تیز دھار سے اپنی انگلی پر زخم لگایا۔ جب اس میں سے خون رسنے لگا تو اس نے خون کے 2 قطرے اس نقاب پوش کے کھلے ہوئے چہرے پر ڈالے۔ جیسے ہی 2 قطرے گرے، ایک دھماکہ ہوا اور نقاب پوش اس طرح غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ البتہ وہ پردار گھوڑا موجود تھا، اس کے پر سمٹے ہوئے تھے۔ امرو باہر آیا اور اس نے بوڑھے کو واپس جانے کے لیے کہا۔ بوڑھا واپس چلا گیا جبکہ امرو وہیں غار کے دہانے کے قریب ہی سو گیا۔ صبح کو وہ اٹھا، اس نے گھوڑے کو پکڑا اور غار سے باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی گھوڑے نے دونوں بڑے بڑے پروں کو کھولا تو خواجہ امرو تیزی سے اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا ہوا میں اچھلا اور پھر آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا۔ امرو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑا آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ بادلوں کے اندر گھس گیا۔ جب وہ بادلوں سے اوپر پہنچا تو امرو نے دور سے ایک محل کو ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خاصا بڑا محل تھا۔ امرو اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ چند لمحوں بعد گھوڑا اس محل کے صحن میں جا کر اتر گیا اور پھر امرو جیسے ہی اس کی پشت سے نیچے اترا، اچانک محل کے برآمدوں سے تلواروں سے مسلح 4 نقاب پوش تلواریں لہراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ ان کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ ادھر محل کی زمین مسلسل اس طرح ہل رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور امرو ان تلوار والوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا تو زمین پر گر پڑا۔ البتہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ نہ چھوڑا تھا کہ یکلخت وہ چاروں اس کے سر پر آ پہنچے، اور ان میں سے ایک نے اس کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا جبکہ دوسرے نے اسے گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اسے پکڑنے والے نے چیختے ہوئے کہا۔ میں حکیم الحکمہ ہوں اور عالی جناب زنگی جادوگر سے ملنے آیا ہوں، امرو نے بنچے بنچے لہجے میں کہا تو وہ اسے اسی طرح پکڑے آگے بڑھنے لگے، اور پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے امرو کو فرش پر کھڑا کر دیا۔ امرو کو محسوس ہوا کہ اس کمرے کی زمین ساکت تھی۔ اسی لمحے ایک دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور موٹے سے جسم کا آدمی کمرے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا لبادہ تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، گلے میں اس نے عورتوں کی سکڑی ہوئی کھوپڑیوں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی خبیث جادوگر ہے۔ اس نے سر پر نیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے
اور یہاں کیسے پہنچ گیا ہے؟ آنے والے نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ یہ ہوائی گھوڑے پر جنگی نقاب پوش کی جگہ آیا ہے، ایک تلوار والے نے جواب دیا۔ زنگی جادوگر کی خدمت میں حکیم الحکمہ سلام پیش کرتا ہے۔ امرو نے جلدی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ حکیم الحکمہ؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ اور تم نے کیسے جرأت کی کہ یہاں میرے محل میں آؤ؟ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا، جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جناب، میں طلسم ہوشربا کا شاہی حکیم ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر، زنگی جادوگر، بادلوں کے اوپر تیرتے ہوئے محل میں رہتا ہے، تو میں نے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب سے التجا کی کہ مجھے زنگی جادوگر کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی اجازت دی جائے، جو شہنشاہ نے دے دی، اور ساتھ ہی یہ گھوڑا منگوا دیا، اور میں یہاں آ گیا۔ امرو نے جواب دیا۔ تو تم شہنشاہ افراسیاب کے شاہی حکیم ہو، لیکن تم یہاں آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتے، جادوگر نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کو امرو کی طرف جھٹکا تو اس کے ہاتھ سے شعلے نکل کر امرو کی طرف بڑھے، لیکن وہ امرو کے قریب آ کر بجھ گئے، کیونکہ امرو کی انگلی میں وہ انگوٹھی موجود تھی جو اسے بونے نے دی تھی۔ کیا مطلب؟ تم پر میرا جادو کیوں اثر نہیں کر رہا؟ زنگی جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے جناب کہ میں طلسم ہوشربا کا شاہی حکیم ہوں، مجھ پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ جادو دیوتا نے مجھے یہ خاص طاقت عنایت کر رکھی ہے۔ امرو نے نڈر ہو کر جواب دیا۔ اسے اٹھاؤ اور محل سے باہر پھینک دو، یہ خود ہی نیچے زمین پر گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ زنگی جادوگر نے اپنے مسلح دربانوں کو حکم دیا تو چاروں دربان تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ رک جاؤ، اگر تم نے مجھے باہر پھینکا تو تمہارا آقا ہلاک ہو جائے گا، رک جاؤ۔ امرو نے چیخ کر ان دربانوں سے کہا تو وہ بے اختیار رک گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ میں کیسے ہلاک ہو سکتا ہوں؟ میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر ہوں، مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، زنگی جادوگر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ جناب، آپ پہلے میری بات سن لیں، اس کے بعد میں خود چلا جاؤں گا۔ میں تو آپ کے فائدے کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ آپ سے مل بھی لوں اور آپ کی زندگی بچا کر آپ سے انعام بھی حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے میرے علم سے معلوم ہوا ہے کہ آپ عنقریب مرنے والے ہیں۔ امرو نے کہا۔ وہ کیسے؟ زنگی جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جناب، آپ کے پاس تام جھام جادو ہے؟ امرو نے کہا۔ تام جھام جادو؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو اس کا نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، زنگی جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو اصل بات ہے جناب، آپ یہاں رہتے ہیں اس لیے آپ کو علم نہیں ہے کہ جادو دیوتا نے فیصلہ کیا ہے کہ جس جادوگر کے پاس تام جھام جادو نہیں ہوگا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب اور دنیا کے تمام چھوٹے بڑے جادوگروں نے جادو دیوتا کی خاص پوجا کر کے اس سے تام جھام جادو حاصل کر لیا ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم چونکہ بادلوں میں رہتے ہو اس لیے تمہیں معلوم نہ ہو سکے گا، اور اگر تم نے تام جھام جادو حاصل نہ کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے خود جادو دیوتا سے تام جھام جادو حاصل کیا اور یہاں آ گیا تاکہ تمہیں تام جھام جادو دے کر تمہاری جان بچاؤں اور تم سے انعام حاصل کروں۔ اب اگر تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، البتہ یہ ہے کہ تم 4 گھنٹوں بعد خود بخود ہلاک ہو جاؤ گے۔ امرو نے اپنی عیاری کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، میں کسی طرح بھی ہلاک نہیں ہو سکتا، کسی طرح بھی، کیونکہ میں نے اپنی جان اپنے اندر نہیں رکھی۔ صرف وہ جادوگر مر سکتا ہے جس کی جان اس کے جسم میں ہو، زنگی جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اپنی جان کسی سیاہ چیز میں رکھی ہوئی ہے یا کسی ایسی چیز میں رکھی ہوئی ہے جس میں سیاہی کا معمولی سا نقطہ بھی موجود ہو تو تب بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے، امرو نے اسے چکر دیتے ہوئے کہا تاکہ وہ خود ہی اس چیز کے بارے میں بتا دے۔ میری جان سیاہ رنگ کی چیز میں نہیں ہے، زنگی جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر سبز رنگ کی کسی چیز میں رکھی ہوگی، ایسی صورت میں تمہیں 4 گھنٹے مزید مل جائیں گے، لیکن بہرحال موت تمہیں گھیر لے گی، امرو نے کہا۔ نہیں، میری جان بھورے رنگ میں ہے، سبز میں نہیں ہے، زنگی جادوگر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ بھورے رنگ میں؟ او، پھر تو بہت برا ہوا، پھر تو تمہاری زندگی میں باقی صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ زنگی جادوگر، تم چاہے مجھے انعام نہ دو لیکن اپنی جان ضرور بچا لو، میں تم جیسے طاقتور جادوگر کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے تام جھام جادو لے لو، میں ویسے ہی واپس چلا جاؤں گا، امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دو مجھے تام جھام جادو، زنگی جادوگر نے آمادہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ جس چیز میں تم نے اپنی جان رکھی ہوئی ہے اسے یہاں منگواؤ، یا پھر میرے ساتھ وہاں چلے چلو، تام جھام جادو مجھے اس چیز کے اندر ڈالنا پڑے گا، امرو نے جواب دیا۔ اندر کیسے ڈالو گے؟
میری جان تو بھورے رنگ کے شیر میں ہے، زنگی جادوگر نے کہا۔ او، اور یہ شیر ظاہر ہے اسی محل میں موجود ہوگا، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، میں اسے یہاں سے دور کیسے رکھ سکتا تھا، زنگی جادوگر نے کہا۔ پھر کوئی بات نہیں، پھر تم نہیں مر سکتے، تم واقعی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو کہ تم نے جاندار چیز میں جان رکھی ہوئی ہے۔ عام طور پر جادوگر بے جان چیزوں میں اپنی جان رکھتے ہیں اور تام جھام جادو کی ضرورت بھی انہیں ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں اپنی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اور اب میں مطمئن ہو کر واپس چلا جاتا ہوں، عمرو نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ اور مجھے دکھاؤ وہ تام جھام جادو، آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ یہ کیسا جادو ہے، زنگی جادوگر نے کہا۔ ظاہر ہے وہ جادوگر تھا، وہ کیسے ایک نئے جادو کی بات سنتا اور خاموش رہ جاتا۔ تام جھام جادو جس کے پاس بھی ہو اس کی طاقت کو دوگنا کر دیتا ہے، لیکن یہ جادو اس وقت تمہیں مل سکتا ہے جب وہ چیز جس میں تمہاری جان ہو تمہارے سامنے موجود ہو۔ تم اس شیر کو یہاں منگواؤ، پھر میں تمہیں تام جھام جادو دے دیتا ہوں، عمرو نے کہا۔ تو زنگی جادوگر نے منہ میں کچھ پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری، تو دوسرے لمحے ایک بھورے رنگ کا بڑا سا خوفناک شیر کمرے میں ظاہر ہو گیا۔ وہ عمرو کو دیکھ کر دھاڑتا ہوا عمرو کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ زنگی جادوگر نے اسے رکنے کا حکم دیا، تو وہ اس طرح رک گیا جیسے سدایا ہوا ہو۔ اب دو تام جھام جادو، زنگی جادوگر نے کہا۔ اپنے آدمیوں کو باہر بھیجو، ان کے سامنے میں تام جھام جادو کیسے دے سکتا ہوں؟ البتہ ان سے میرا نیزہ لے لو، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمہیں تام جھام جادو نہیں دے سکتا، عمرو نے کہا۔ تو زنگی جادوگر نے دربانوں کو باہر جانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ عمرو کا نیزہ اسے دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک دربان جس کے ہاتھ میں عمرو کا بڑا سا نیزہ تھا نے آگے بڑھ کر نیزہ عمرو کو دے دیا، اور خود وہ چاروں باہر چلے گئے۔ اب دو تام جھام جادو، زنگی جادوگر نے کہا۔ دیتا ہوں، عمرو نے کہا اور زنبیل میں ہاتھ ڈالا، لیکن دوسرے لمحے بے اختیار ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ زنگی جادوگر نے کہا۔ کہیں اس محل میں کسی ملک کی شہزادی تو موجود نہیں ہے، عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی؟ ہاں ہے، میں نے اس کا خون پینا ہے، میں ہر ماہ کی 14ویں رات کو ایک شہزادی کا خون پیتا ہوں، اسی لیے تو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میرا محل بادلوں میں بنا ہوا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زنگی جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ او، پھر تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ چلو ایسا کرو کہ اپنے اس محل کو عارضی طور پر زمین پر اتار دو، جیسے ہی یہ محل زمین پر پہنچ جائے گا اس شہزادی کی موجودگی کے باوجود تام جھام جادو نمودار ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس شیر سے اپنی جان نکال کر اپنے جسم میں ڈال لو، اور پھر میرے اور شہزادی کے ساتھ زمین پر چلو اور وہاں مجھ سے تام جھام جادو لے کر واپس آ جانا، عمرو نے کہا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم کوئی پاگل ہو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا تام جھام جادو، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ، زنگی جادوگر نے یکلخت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم لو اسے، میں جا رہا ہوں، عمرو نے کہا، اور ایک بار پھر دروازے کی طرف مڑا۔ رک جاؤ، تمہاری یہ حرکت بتا رہی ہے کہ واقعی تم سچے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس شیر اور شہزادی کے ساتھ زمین پر چلنے کے لیے تیار ہوں، زنگی جادوگر نے کہا۔ شیر کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس سے اپنی جان نکال کر اپنے جسم میں ڈال لو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پر جا کر یہ شیر بھاگ جائے، پھر تو تمہیں مشکل پیش آئے گی، عمرو نے کہا۔ وہ دراصل اس شیر کی حقیقت جاننا چاہتا تھا کہ یہ شیر اصلی ہے یا جادو کا ہے۔ یہ ہے تو اصل شیر، لیکن یہ میرے حکم کے بغیر کہاں جا سکتا ہے؟ لیکن میں اس کے جسم سے اپنی جان اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک 4 سال نہ گزر جائیں، یہ میری شرط ہے، اور میں اس شرط کو پورا کرنے پر مجبور ہوں، زنگی جادوگر نے کہا۔ ارے، پھر تو زمین پر محل لے جانا ضروری ہے، اور وہاں سے ایک جڑی بوٹی بھی تلاش کرنی پڑے گی جسے کھانے کے بعد ہی تم تام جھام جادو حاصل کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ اگر یہ اصل شیر ہے تو پھر یہ تام جھام جادو تمہیں حاصل کرنا ضروری ہے، اور اب تو تمہاری موت میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم نے اسی طرح 1 گھنٹہ باتوں میں گزار دیا تو 1 گھنٹے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے، عمرو نے عیاری کا ایک اور جال پھینکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے ذہن میں 2 خطرے تھے کہ اگر یہیں آسمان میں ہی زنگی جادوگر ہلاک ہو گیا تو ظاہر ہے یہ جادو کا محل غائب ہو جائے گا، اور وہ اور شہزادی مہلکہ دونوں اتنی بلندی سے نیچے گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا خنجر سلیمانی کام نہیں دے گا، اور شیر اتنا بڑا اور خطرناک تھا
کہ دبلا پتلا عمرو کسی صورت بھی اسے ہلاک نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ شہزادی سمیت زمین پر پہنچ جائے، پھر کسی طرح اس شیر کو ہی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں محل زمین پر لے جاتا ہوں، زنگی جادوگر نے کہا، اور اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے تالی بجائی تو محل اس طرح ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لیکن عمرو اس بار اچھی طرح جم کر کھڑا تھا، اس لیے وہ حرکت کی وجہ سے فرش پر نہ گرا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد حرکت رک گئی۔ محل زمین پر پہنچ چکا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، زنگی جادوگر نے کہا۔ اتنی جلدی؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں انتہائی طاقتور جادوگر ہوں، تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ تو میں اس نئے نام کے جادو کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میں تم جیسے سے تو بات بھی کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، زنگی جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو، جنگل میں 3 سرخ پتوں اور 4 سبز پتوں والی ایک جڑی بوٹی تلاش کرو، اس بوٹی پر نیلے رنگ کے پھل ہوتے ہیں، وہ 4 گول پھل توڑوا کر لے آؤ، اور ان پھلوں کو توڑ کر ان کے اندر موجود نیلے رنگ کا گدا اپنے اس شیر کے حلق میں اتار دو، اس طرح تمہاری فوری موت ٹل جائے گی، اور اس کے بعد تم اطمینان سے تام جھام جادو سمجھ لینا، کیونکہ یہ آسکاری جادو سے زیادہ مشکل ہے۔ عمرو نے ایک مشکل جادو کا نام لیتے ہوئے کہا، چونکہ اس کی ساری عمر جادوگروں سے لڑتے ہوئے ہی گزری تھی، اس لیے اسے جادوؤں کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ اوہ، تو وہ آسکاری جادو سے بھی مشکل ہے، لیکن یہ پھلوں کا گدا شیر کو کیوں کھلایا جائے گا؟ وجہ؟ زنگی جادوگر نے کہا، بتایا تو ہے کہ اس طرح تمہاری فوری موت ٹل جائے گی، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو، عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ تو زنگی جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے اپنا پیر فرش پر مارا تو ایک دھماکہ سا ہوا اور فرش کا ایک حصہ غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس حصے میں سے ایک آدمی باہر آ گیا جس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، البتہ اس کی دونوں آنکھیں انتہائی سفید تھیں، جس کی وجہ سے اسے دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ شاکان جنگل میں جاؤ اور ایک ایسی بوٹی تلاش کرو جس کی 3 پتیاں سرخ اور 4 سبز ہوں اور جن میں نیلے رنگ کے گول پھل لگے ہوئے ہوں، اس بوٹی کے 4 پھل توڑ کر میرے سامنے پیش کرو، زنگی جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اس سیاہ رنگ کے اور سفید آنکھوں والے خوفناک آدمی نے کہا، اور دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ فرش میں غائب ہو گیا، اور فرش کا وہ حصہ جو پہلے غائب ہو گیا تھا دوبارہ نمودار ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور فرش کا وہ حصہ غائب ہو گیا، اور وہی سیاہ آدمی دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کے 4 گول پھل موجود تھے۔ یہ حاضر ہیں آقا، اس سیاہ رنگ اور سفید آنکھوں والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں توڑ کر ان کا اندر سے گدا نکالو اور پھر بھورے شیر کو کھلا دو، تم میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، زنگی جادوگر نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اس سیاہ رنگ اور سفید آنکھوں والے آدمی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ان پھلوں کو ہاتھوں میں ہی توڑ دیا۔ اندر نیلے رنگ کا گدا موجود تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے شیر کے جبڑے بھینچے، اور واقعی عمرو اس کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے ایک ہاتھ سے اس قدر خوفناک شیر کے جبڑے بھینچ کر کھول دیے تھے، اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے وہ نیلے رنگ کا گدا شیر کے حلق میں اتار دیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اور کیا حکم ہے آقا؟ اس سیاہ رنگ اور سفید آنکھوں والے نے کہا۔ تم اب واپس جا سکتے ہو، زنگی جادوگر نے کہا۔ تو ایک دھماکہ ہوا اور وہ سیاہ رنگ اور سفید آنکھوں والا خوفناک آدمی غائب ہو گیا، اور فرش کا غائب ہونے والا حصہ دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اب بولو، کہاں ہے وہ تام جھام جادو؟ زنگی جادوگر نے کہا۔ ہاں، اب تمہیں تام جھام جادو مل سکتا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ لیکن اسی لمحے اس نے شیر کو یکلخت دھاڑ کر نیچے گرتے دیکھا۔ شیر کے گرتے ہی زنگی جادوگر بھی چیختا ہوا نیچے گر گیا۔ ہا ہا ہا، میرا نام عمرو عیار ہے، میں عیار زماں ہوں، شعلہ فشاں ہوں، برق تپاں ہوں، اور موت جادوگراں ہوں۔ ہا ہا ہا، دیکھو میں نے کس طرح عیاری سے شیر کے حلق میں دنیا کا سب سے خطرناک زہر ڈلوا دیا ہے، اور محل کو بھی زمین پر لے آیا ہوں، اور پھر یہ تام جھام جادو۔ ہا ہا ہا، عمرو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شیر اور زنگی جادوگر دونوں نے ایک ساتھ جھرجھری لی، اور پھر دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ چونکہ زنگی جادوگر کی جان شیر میں تھی، اس لیے وہ شیر کے ساتھ ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا جا گیا۔ پھر ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام زنگی جادوگر تھا، میرا محل آسمانوں پر تھا، میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر تھا، مگر عمرو عیار نے اپنی عیاری سے مجھے ہلاک کر دیا۔ آواز ختم ہوئی تو دھواں چھٹ گیا، اور عمرو نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہوا ہے، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت شہزادی کھڑی ہے۔
جو حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو شہزادی مہلکہ، تمہاری جان بچ گئی، عمرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو شہزادی بے حد حیران ہوئی۔ جب عمرو نے اسے ساری تفصیل بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا۔ اب چونکہ عمرو کے مقدس حربے کام دے سکتے تھے، اس لیے عمرو نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو شہزادی، اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا، عمرو نے کہا، اور خود بھی اس نے آنکھیں بند کر کے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اور شہزادی کو اس بوڑھے تک پہنچا دے۔ دوسرے لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی ہے، اور پھر جب اسے زمین کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اور شہزادی اس جھونپڑی کے باہر موجود تھے اور عمرو کا گھوڑا بھی موجود تھا۔ اسی لمحے بوڑھا باہر آ گیا۔ وہ شہزادی کو دیکھ کر خوشی سے بے اختیار شہزادی سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے عمرو کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ عمرو نے کہا۔ شہزادی کا ماموں یہاں سے قریب ہی رہتا ہے، میں اسے وہاں لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں یاغستان کے بادشاہ کو پیغام دے کر واپس تمہارے پاس آؤں گا، اور پھر تم دونوں کو سردار امیر حمزہ کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ سردار امیر حمزہ اپنی فوج بھیج کر تمہیں تمہارا تخت و تاج بھی دلوا دیں گے۔ تم مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں تم جا رہے ہو، عمرو نے کہا۔ تو بوڑھے نے اسے تفصیل بتا دی، اور عمرو ان سے اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور یاغستان کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خوشی تھی کہ گو اسے اس مہم میں دولت نہیں مل سکی، لیکن اس کی جان بھی بچ گئی اور اس کی دولت بھی اسے واپس مل گئی۔ یہی اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔